إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے مصیبتوں کا مقابلہ. جیسا کہ کچھ دن پہلے اس کا پہلا حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، مصیبتوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں. شاید آپ کو یاد ہو، تقریباً 3 ہفتے پہلے اس عنوان کی شروعات ہوئی تھی اور اس میں کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. پھر میرے کچھ باہر دوسرے پروگراموں کی وجہ سے 3 ہفتوں سے میں یہاں پر نہ آ سکا. جب سے الحمدللہ یہاں پر الفرقان فاؤنڈیشن میں لیکچرز ہو رہے ہیں تو تب سے لے کر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلسل 3 ہفتوں سے میں باہر کسی اور اجتماع میں تھا. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی اور اسپیکر آئے اور اچھے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں رکھیں. تو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو سرسری طور پر کچھ باتیں جو 3 ہفتے پہلے میں آپ لوگوں کو سنایا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ بڑی اہم باتیں تھیں. سب سے پہلی بات، میں اس دن آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اس میں ایک تو آزمائش اور دوسرا ہمارے گناہوں کا نتیجہ. گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. یہ تفصیل سے ہم لوگ سنیں. پھر اس کے بعد مصیبتیں آنے سے پہلے کیا کام کرنا، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، جیسا کہ شکر کرنا. مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ شکر ادا کرتے رہنا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا، اور تیسرا گناہوں سے بچنا. اب ان گناہوں میں قرآن سے اعراض نہیں کرنا، اور اسی طرح کیا ہے، قطع رحمی نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنا. پھر اسی طرح زنا، ریشم، گانا بجانا، یہ تمام گناہ ہیں، ان سے بھی بچنا. پھر اسی طرح زنا اور سود سے بچنا ہے. پھر اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچنا ہے. اور اسی طرح کیا ہے، دنیا کی محبت سے بچنا ہے. اور اسی طرح نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا جو کام ہے وہ نہ کرنا. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. آج مسلمانوں کی مصیبتوں کی وجہ کیا ہے اگر دیکھیں گے تو یہی 10 چیزیں تھیں جو پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. مصیبتیں آنے سے پہلے ہم لوگ یہ کام ضرور کریں، یعنی ان گناہوں سے بھی بچیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں تاکہ ہم آنے والی مصیبتوں سے بچ سکیں. چلیے، اس کے بعد مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنا. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم تو حرام کام نہیں کر رہے نا. ہم کیا سمجھتے، بڑے گناہوں کو ہی گناہ سمجھے، اس لیے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیے، ہم کسی کا حرام مال نہیں کھائے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم ایسا نہیں کرتے. اللہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں کیوں نازل کر رہا ہے، کیوں ہم کو مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے، اس طرح شکوے شکایتیں کرتے. لیکن جانے انجانے میں، غفلت میں، بھول چوک میں ہم سے کئی ایسے غلطیاں ہوتے ہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی عالم، کوئی بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، نمازی سمجھنے والا بھی یہ دعویٰ آج نہیں کر سکتا کہ بھائی میں کبھی گناہ نہیں کرتا، میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا. یہ کوئی نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کیا کرنا ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنا. جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 33 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج جیسے کہ ہم لوگ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں نا، بڑی بڑی مصیبتیں، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے دشمنوں کا ڈر، دشمنوں کا خوف، مصیبتیں، بیماریاں، بڑی بڑی پریشانیاں، جو کچھ بھی آج دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کرا کہ ایک تو نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا جب تک کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، معافی طلب کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہماری آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ ہی نہیں کر رہے، پہلی چیز تو ہم تو غلطیاں کر رہے نہیں، حالانکہ ہمارے سے کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم تو ایک تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں، ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی غلطی ہے کیا؟ آج سود میں ملوث ہے، کئی ایسی سودی کاروبار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں۔ کئی ایسی بے حیائیاں، ہمارے گھروں میں ٹی ویاں، گانے، میوزک، یہ تمام چیزیں بجتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم استغفار بھی نہیں کرتے، ہم توبہ بھی نہیں کرتے، ہم معافی بھی نہیں مانگتے۔ ہمیں توبہ کرنا اس وقت یاد آتا ہے جب حقیقت میں ہمیں لگا کہ بھئی یہ میری غلطی ہو گئی، اس وقت وہ بھی توبہ کیسا کر لیتے، صرف گال پہ 2 مرتبہ ہاتھ مار لیے، پھیر لیے، بس ہو گیا، بھئی یہ توبہ ہے۔ نہیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا، استغفار کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کبھی فرصت سے آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے تھے؟ گناہ کرنے والا ہی استغفار کرنا، ایسا ہم سمجھتے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، گھر میں کام کرتے ہوئے، گھر میں کچھ بھی کھانا پکوان وغیرہ کچھ بھی کرتے ہوئے، بس میں سفر کر رہے، آٹو میں سفر کر رہے، کہیں پر بھی جا رہے، ہمیشہ اگر زبان پہ ہمارا استغفار، اللہ کا ذکر اگر چلتے رہیں، ہم استغفار کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور استغفار کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے سکھایا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی گناہ کرے تو استغفار کرنا، تو اس کا مطلب اب اگر آپ لوگ غور کریں گے، ہم نماز میں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پڑھنے والے اذکار میں سے سب سے پہلے 1 مرتبہ اللہ اکبر بولنا ہے، 3 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کیوں تھا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار؟ کیا گناہ کرے؟ نماز پڑھے نا بھائی، عبادت کرے، اس کے بعد بھی استغفار کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے نماز میں بھی اگر ہم سے کوئی کمی پیشی ہو جائے، اس کے لیے پھر استغفار کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو نماز کے بعد جب استغفار ہے تو ہم خالی اوقات میں استغفار کیوں نہیں کریں؟ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ گناہ کرنے کے بعد ہی استغفار کرنا، نہیں، استغفار ہمیشہ پڑھتے رہیں تاکہ ہم مصیبتوں سے بچ سکے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 5ویں چیز، یہ تمام چیزیں مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے اعمال بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 5ویں چیز کیا کرنا ہے؟ نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ایسے فتنوں سے پہلے جو تاریک شب کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ایسا وقت بھی آئے گا ایک انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے کچھ فائدے کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو؟ نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانا۔ ہم یہ نہیں سمجھنا ہاں بھائی زندگی اور باقی ہے نا، اور بھی لمبی زندگی ہے نا، ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو بوڑھے نہیں ہوئے نا، کبھی بھی نیکیاں کر سکتے نا، ٹھیک ہے جانے دو، ایک نیکی کا موقع آیا چھوڑو، اگلے ہفتے جائیں گے، اگلا سال کر لیں گے، اگلی رمضان میں توبہ کر لیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، شادی ہونے کے بعد نمازی بنیں گے، ابھی تو جوانی کے دن ہے، تھوڑے دن انجوائے کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد، سعودی جانے کے بعد توبہ کر کے نمازی بن جائیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس کتنے بہانے ہوتے، ایک ہی غلطی ہے نا، ایک ہی گناہ ہے نا، اب کی مرتبہ ایک مرتبہ آپ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوا، کوئی اچھا کام ایک بار چھوڑ دیے تو کیا ہوا۔ اس طرح 1000 بہانے ہمارے پاس نیکی کے موقع کو جانے نہیں دینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کے موقع کو جانے مت دو، کیونکہ فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ اور وہ فتنے کیسے آئیں گے؟ ہو سکتا ہے صبح کا مومن شام کو کافر بن جائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگلے ہفتے سے سدھریں گے، اگلے سال سے سدھریں گے، اگلے رمضان سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول تو بتا رہے صبح کو تم مومن ہو سکتا ہے شام تک تم کافر بن سکتے ہیں۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں اور آ چکے بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنی مسلمان بچیاں آج صبح کو مومن بن کے نکلتی ہے گھر سے، شام میں کافر بن جاتی ہیں، شام میں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر کیا ہے، رجسٹر میرج کر کے اسلام تبدیل کر رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو ایسے فتنوں میں ملوث ہو رہے ہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کا کوئی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے بدلے دین کو بیچ دیں گے، ہو رہا ہے ایسے، کچھ پیسوں کی لالچ میں دین کو چھوڑ دے رہے، اسلام کو چھوڑ دے رہے، پیسے مل رہے نا بھائی، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی آج۔ تو اس لیے یاد رکھو کسی بھی نیکی کے موقع کو معمولی مت سمجھو۔ اس حدیث میں ہے مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے کا کام ہے، وہ فتنے کب کیسے آئیں گے نہیں معلوم، اس لیے کسی بھی نیکی کے موقع کو جانے مت دو۔ اور اس میں ایک اور حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، جب بندہ کوئی اچھا عمل کیا کرتا تھا تو پھر بیماری یا سفر نے اسے اس عمل سے مشغول کر دیا تو اس کے لیے اسی طرح عمل لکھا جاتا ہے جیسے وہ صحت اور مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ ابو داؤد کی روایت، کتنی بہترین بات ہے۔ ہمارا رب کتنا ہم سے محبت کرتا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی اچھا عمل کرتا تھا، ہمیشہ کرتا تھا، یا کوئی بندی کرتی تھی، کوئی نیکی کرتی تھی، ڈیلی کرنے والے اعمال میں سے وہ تھا، لیکن اچانک اگر وہ بیمار ہو گیا یا ہو گئی، یا پھر وہ سفر پہ چلے گیا، تو اب سفر میں تو وہ عمل نہیں کر سکتا نا۔ مثال کے طور پر آپ اگر تہجد پڑھنے والے ہیں، گھر میں تھے، ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، اسی طرح آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے تھے، اسی طرح آپ روز ذکر کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، یا پھر روز آپ کسی کو صدقہ کرتے تھے، کسی غریب کو کھانا بھیجتے تھے، ایسا کوئی بھی نیکی کا کام، یا پھر آپ گھر میں ہیں، ہمیشہ اجتماع میں جاتے تھے، یا قرآن کسی کو سکھاتے تھے یا سیکھتے تھے، یا ہر ہفتے کسی اجتماع میں جاتے تھے، یہ آپ کا ہمیشہ کا عمل تھا، یہ آپ ہمیشہ یہ کام کر رہے تھے، یہ نیکی کا کام تھا، ہمیشہ کر رہے تھے۔ اچانک آپ سفر پہ چلے گئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی شادی ہو گئی ہو، وہ سسرال چلے گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا ہے کوئی بیماری آ گئی، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، 8 دن 10 دن 15 دن کے لیے ایڈمٹ ہو گیا۔ اب جو گھر میں رہ کے عمل کرتا تھا وہ عمل ہاسپٹل میں رہ کے نہیں کر سکتا، سفر پہ جاتے ہوئے وہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے یا اس بندی کے اس عمل کو جو ہمیشہ کرتا تھا لیکن اب کیونکہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، نہیں بھی کرا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا وہ ثواب برابر لکھے گا، کیونکہ مجبور ہے وہ، کیونکہ سفر میں ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ہم لوگوں کو ان حدیثوں سے جو اہم بات معلوم ہوئی، نیکی کا کسی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ نیکی فلاں جگہ جانے سے مل رہی ہے، اسے حاصل کر لو، بس کل کیا ہوگا کس کو معلوم۔ آج دیکھیے مثال یاد آئی تو بتاتا ہوں، شادی سے پہلے کتنی لڑکیاں ہیں جو الفرقان فاؤنڈیشن پہ ریگولر آتی تھی، ہمیشہ آتی تھی، کبھی ایک ہفتہ بھی نہیں چھوڑ کے ہمیشہ آتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجبور ہو جاتی ہے، یا تو دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہے شادی کر کے، یا اس علاقے میں رہتے ہوئے بھی سسرال والوں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، یا پھر کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسے رشتہ دار ہو جاتا ہے، وہاں آ جاتے ہیں، وہاں پر ساس کی یا شوہر کی بات ماننا پڑتا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملتا۔ تو نیکی کا موقع آپ کے پاس ہے، اب فائدہ اٹھا لو۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی کتنی فضیلت ہے، ہمیشہ سنتے ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے جانے دو نا جی، ایک ہی مرتبہ نا، اگلے ہفتے سے جائیں گے، شیطان ہمارے دلوں میں ایسے خیال ڈالتا۔ تو نیکی کے کسی موقع کو جانے مت دو۔ بیمار ہو گئے نہیں آ سکتے، بیمار ہو گئے نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے نہیں کر سکتے، اس لیے بیمار ہونے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ یہ مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل تھا۔ پھر 6ویں چیز، تنگی کی حالت میں قرب الہی پانے کے لیے خوشحالی میں نیکیاں کرنا، یعنی تنگی کی حالات آنے سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کے قریب ہونا اگر چاہتے ہیں تو خوشحالی میں نیکیاں کرنا۔ کیسے؟
صحیح مسلم کی وہ حدیث جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، میں بھی کئی مرتبہ سنایا، لیکن بڑی اہم حدیث ہے، کتنی مرتبہ بھی سنو اس کو اچھی طرح یاد رکھو، اس حدیث کو بھولنا نہیں ہے، اس واقعے کو بھولنا نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ غار والوں کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے تھے جو کسی سفر پہ جا رہے تھے، تینوں دوست، جاتے جاتے کوئی طوفان، کوئی آندھی شروع ہو گئی، تو وہ جنگل کا علاقہ تھا، گئے کسی غار کے اندر پناہ لیے۔ غار کا مطلب ایک بہت بڑا چٹان، پتھر۔ ہم پہاڑوں میں ہم اگر کبھی پہاڑوں کے راستے سے کبھی جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے پتھر ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو ان پتھروں میں بیچ میں کوئی ایک سوراخ، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر چلے جاتے ہیں، تینوں طرف بھی پتھر ہوتے ہیں، اوپر بھی پتھر ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں اگر وہ جا کے بیٹھ گیا تو وہ طوفان سے، آندھی سے، ہوا سے، بارش سے بچ سکتا ہے۔ ایسے راستے میں وہ گئے، چلے گئے، اندر جا کے جیسے ہی بیٹھے، اوپر سے بہت بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آ گیا، وہ جس راستے سے گئے تھے وہیں پر آ کے رک گیا۔ تینوں اندر ہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو جنگل ہے، اور وہ تینوں بھی اپنی طاقت سے اگر کوشش کریں تب بھی وہ نہیں نکال سکتے، اتنا بڑا پتھر تھا، اور وہاں سے کوئی پکارے تو سننے والا بھی نہیں۔ اب ایسی حالات میں ان لوگوں کے لیے بچنے کا ایک ہی طریقہ، صرف اللہ کی مدد۔ چلو تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیسی کر رہے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے اپنے نیکیوں کا وسیلہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے جائز وسیلہ، اس حدیث سے ہم لوگوں کو ایک اور بھی معلوم ہوتا ہے، وسیلہ لگانا جو ہے نا، اکثر مسلمان غلط وسیلے لگاتے ہیں، جیسا کہ اے اللہ پوری دعا کر کے ہماری اس دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کر، بلکہ جو بولتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ ایسا وسیلہ آپ نہیں لگا سکتے، نبی کا وسیلہ نہیں لگا سکتے۔ کئی لوگ تو مردوں کا وسیلہ لگاتے، بڑوں کا، بزرگوں کا، فلانے بابا کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں، وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو لیکن اس میں ایک جائز وسیلہ ہے، وہ جائز وسیلہ کیا ہے؟ ہمارے نیکیوں کا وسیلہ لگا سکتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں تینوں بھی وسیلہ لگا رہے۔ کیسے؟ سنو، اب یہ تفصیل سے میں شاید بہت دن پہلے سنایا واقعہ، اس لیے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تینوں دوست ایک ایک کر کے ایک ایک وسیلہ لگا کے دعا کر رہا، اس میں سے ایک پہلا آدمی کیا دعا کر رہا؟ اے اللہ میں ایک بکریوں کا چرواہا تھا، میں ہمیشہ بکریوں کو چرا کے شام میں آتا تھا گھر، تو میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میری بیوی بچے بھی تھے، لیکن سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا اور میں میرے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد میرے بچوں کو، بیوی کو، اور میں پیتا، اس کے بعد آرام کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اے اللہ میں رات کو دیر سے آیا، آنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکال کے دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، تو میں ان کو جگانا بھی ان کو تکلیف دینا سمجھا، ان کی نیند خراب ہوتی، میں کیوں جگاؤں، اس لیے وہ دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہر گیا۔ وہ لوگ اب اٹھیں گے، جب اٹھیں گے، کب اٹھیں گے، تب فوراً ان کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا۔ حالانکہ میرے بچے بھی بھوکے تھے، وہ بھی دودھ کے لیے رو رہے تھے، لیکن میرے دل میں میرے ماں باپ کی محبت اتنی تھی کہ سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو پلانا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا، لیکن میری ماں باپ کی آنکھ صبح تک نہیں کھلی۔ جب صبح کے وقت کھلی تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میرے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ یہ جو عمل میں نے کیا، یہ جو نیکی میں نے کیا، اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا، تو اللہ میں آج مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ میری اس مصیبت کو تو دور کر دے۔ ایسی دعا ہم کر سکتے۔ آپ بھی کبھی اپنی زندگی میں کسی غریب کی کوئی مدد کر دیے ہوں گے، اپنی ماں باپ کی خدمت کر دیے ہوں گے، کچھ تو بھی ایسا اچھا کام کرے ہوں گے، دعا کرتے ہوئے اے اللہ آج میں اس مصیبت میں ہوں، لیکن فلاں وقت اللہ میں جو اچھا کام کرا تھا نا اللہ، وہ کام اللہ صرف تیرے لیے کرا تھا، اللہ اس عمل کا وسیلہ لگا رہا ہوں، اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، بول کے اس طرح ہم دعا کر سکتے۔ پہلا آدمی۔ دوسرا آدمی کیا دعا کرا؟ اے اللہ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اس کا کچھ مال میرے پاس رہ گیا، یعنی وہ مزدوری کے لیے آیا تھا، میں اس سے کام لیا، لیکن جب اس کو مزدوری دینے کا ارادہ کرا تھا تو وہ چلے گیا، اس کے پیسے میں نہیں دے سکا، لیکن اس کے وہ جو پیسے تھے اس کو اٹھا کے رکھا، پھر اسی سے میں کاروبار کرا یا کچھ تو بھی کھیتی باڑی وغیرہ کچھ تو بھی شروع کرا، تو اس کی جو مزدوری کے پیسے تھے اس کو اور بڑھاتا گیا، لیکن وہ کئی سالوں بعد میرے سے ملاقات کرا تو مجھے یاد تھا کہ تیرا پیسہ میرے پاس ابھی بھی باقی ہے، اور اس پیسے سے میں جو کچھ بھی کمایا تھا، جتنا بھی مال بڑا ہوا تھا وہ سب میں اس کو دے دیا، کیونکہ یہ تیرے مزدوری کے پیسے تھے، اسی سے اتنا زیادہ یہ مال میرے پاس جمع ہوا، یہ سب تیرا ہے، لے لے۔ اللہ یہ عمل بھی خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا، اس لیے اللہ میں آج مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میری مصیبت کو دور کر دے۔ دو چیزیں۔
تیسرا آدمی دعا کر رہا، اے اللہ میں مالدار تھا لیکن میری ایک چچیری بہن تھی، چچیری خلیری جو بھی بہن تھی، ایک عورت تھی، اس سے میں ہمیشہ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ غریب تھی، کبھی بھی وہ میرے باتوں میں نہیں آئی، لیکن ایک مرتبہ مجبوراً وہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آئی، ضرورت مند تھی، میں اس سے شرط لگایا میں تجھے پیسے تو دے دوں گا لیکن جب تک کہ تو مجھے میری خواہش پوری نہیں کرے گی میں تجھے پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے اب ضرورت ہے، مجبور ہوں، میں کیا کروں، اس لیے وہ پیسے تو لے لی اور جو بھی وقت میں نے طے کیا تھا اس وقت پر میرے پاس آئی۔ اللہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی روکنے والا تھا، کوئی پکڑنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں چاہتا تھا اس وقت زنا کر لیتا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اس نے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ صرف ایک بات بولی اللہ کہ وہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اتنی بات سننا تھا، اے اللہ تیری یاد مجھے آ گئی، تیری ڈر کی وجہ سے میں اس کے پیسے بھی اس کو دے دیا اور میں اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اس وقت جو زنا سے بچا، اس وقت کا جو گناہ تھا اس سے بچا، وہ صرف تیری ڈر کی وجہ سے بچا۔ اللہ وہ عمل اگر تجھے پسند ہے، اللہ وہ عمل خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا، تو آج میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جیسے ہی یہ تینوں دعا کرتے ہیں فوراً وہ جو پتھر لڑکتے ہوئے آ کے وہاں پر رک گیا تھا وہ پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ تینوں بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ میں اس لیے سنایا کیونکہ ہم لوگ اگر تنگی کی حالت میں، ہو سکتا ہے کل تنگی ہماری زندگی میں آ جائے، ہو سکتا ہے کل بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے کل مصیبت میں ہم پھنس جائے، ہو سکتا ہے کل ہمارے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ویسے حالات آنے سے پہلے اور ویسے حالات میں اللہ کی مدد پانے کے لیے خوشحالی میں نیکیاں کرنا اچھے ہے، جب نیکیاں زیادہ کرنا۔ دیکھو اچھے ہے جب وہ تینوں نیکیاں کرے، مصیبت میں اللہ ان کی مدد کرا۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھے ہاں ہم تو اب اچھے ہیں نا، ہمارے کو کوئی مصیبت نہیں ہے نا، ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، اب کیوں نیکیاں کرنا، ہم بس جتنا ہے ہوتا، جتنا ہو رہا ہوتا ہمارے سے، ہم لوگ کیا ہے خالی عبادتیں کر لیتے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے، باقی ہمارے کو کسی سے ضرورت نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے۔ اب اچھے ہیں، اللہ دیا صدقہ کرے، اللہ دیا خیرات کرے، اللہ دیا غریبوں کی مدد، کچھ بھی کرے، کچھ بھی نیکی کا کام، ہمیشہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اچھے ہیں۔ جب ہم سمجھتے مصیبتیں میں آئے تو تہجد پڑھنا جی، مصیبتیں آئے جب دعا کرنا جی، مصیبتیں آئے تو جب مانگیں گے نا اللہ سے، مصیبتیں آئے تو مسجدوں کو بھاگ کے آتے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مصیبت آئی تو پریشانی آئی تو مسجدوں میں نظر آتے، جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی پھر وہ دور بھاگ جاتے۔ نہیں، مصیبتیں نہ آنے سے پہلے ہم نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ مصیبتیں آنے کے بعد ان نیکیوں کا وسیلہ لگا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ چلو یہ 6 چیزیں ہم لوگ سن لیے مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے کے کام۔ اب 7ویں چیز یہ ہے مصیبتوں سے بچانے والے اذکار کا اہتمام کرنا۔ یہ بھی مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والا کام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اذکار کا اہتمام۔ کب؟ مصیبتیں آنے سے پہلے۔ پہلے ایک ذکر بتاتا ہوں جو کہ نعمتوں کی حفاظت کرنے والا یہ اذکار میں سے ایک اذکار ہے، ایک ذکر ہے، وہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 39۔ نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ذکر، سورہ کہف آیت نمبر 39 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے وہاں پر ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے میں سناتا ہوں، پہلے آیت تو سن لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک کسی سے بات ہو رہی ہے، وہ بات کیا ہے؟ دیکھو یہاں اگر ہم لوگ قرآن کی آیت میں غور کریں گے وَلَوْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہاں پر ما شاء اللہ کہنے کی فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنو، سورہ کہف میں ایک واقعہ آیا ہے۔ واقعہ اگر کچھ آیتیں پہلے سے آپ پڑھیں گے، 2 لوگوں کا واقعہ، اس میں سے ایک مشرک تھا ایک مومن تھا، اور جو مشرک تھا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا باغ دیا ہوا تھا، اس باغ میں وہ انگور کے درخت اور اسی طرح کھیتی باڑی سب کرتا تھا، اور اس کے جو باغ کے اطراف
کیا ہے، جیسے باؤنڈری وال لگاتے نا ہم لوگ، اس طرح کھجور کے درخت بھی تھے. تو کھجور انگور کھیتی سے بہت بڑا اس کا باغ بھرا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ یہ جو اس کا مومن ساتھی ہے، ایک مرتبہ اس سے بات کرتے ہوئے غرور میں بات کر رہا، غرور میں بات کرتے ہوئے، یہ جو دیکھ میں تیرے سے زیادہ امیر ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، دیکھ رہا نا میرا باغ کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس باغ سے مجھے کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ قیامت ویامت میں نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، کوئی قیامت آنے والی ہے ایسا میں مانتا ہی نہیں، میرا یقین ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر قیامت آ بھی گئی تو جس طرح مجھے دنیا میں اتنا اچھا باغ ملا، اتنی اچھی خوشی کی زندگی ملی، قیامت میں بھی اللہ مجھے بہت اچھی خوشی کی زندگی دیتا، اس سے بہتر زندگی مجھے وہاں پر بھی ملتی. اس طرح وہ غرور اور تکبر میں تھا. اس وقت اس کا ساتھی جو مومن تھا وہ یہ بات بول رہا ہے، یہاں پر کیا بول رہا ہے اس کو سمجھاتے ہوئے، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے. ماشاء اللہ کیوں نہیں بولا؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ بولنا تھا، لیکن تو ماشاء اللہ نہیں بولتے ہوئے تو غرور اور تکبر کر رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھی نعمت اگر ہم لوگ دیکھیں تو نعمتوں کی حفاظت کے لیے بھی ہم کو ماشاء اللہ بولنا. اللہ اچھا گھر دیا، گھر بنا لیے، ماشاء اللہ، اللہ نے دیا. گاڑی خرید لیے، ماشاء اللہ آج میرے پاس گاڑی ہے. کپڑا خرید لیے، ماشاء اللہ اتنا بہترین کپڑا میں خرید سکا. زیور خرید لیے، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے مجھے آج یہ زیور ملے. شادی ہوئی، اولاد ہوئی، کون سی بھی نعمت ملی، کون سی بھی خوشی ملی، ماشاء اللہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یہ بولنا ہے ہم کو. ہم لوگ کیا کرتے، گھر بنا لے کے فخر سے بولتے کتنے دن سے محنت کر رہا تھا، معلوم ہے میں اس گھر کو بنانے کے لیے کتنے سالوں کی محنت، میرے محنت کا نتیجہ ہے یہ. دن رات ایک کر کے میں کرنے سے ایسا ہوا، میں کرنے سے ویسا ہوا، میں بولتے. یہ سورہ کہف میں ایک مشرک بولا تھا اسی بات، میں کرا، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس یہ کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، میں اتنی چیزیں بنا کے رکھ دیا، خرید کے رکھ دیا کہ پوری زندگی خوشی سے گزر جائے گی. لیکن آگے اسی واقعے میں اس کے غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کھیت کو برباد کر دیا. آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ہی وہ کھیت پورا برباد ہو گیا تھا. تو کبھی غرور میں، کبھی فخر میں. آج مسلمانوں کے پاس بہت غرور، بہت تکبر، اکثر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنے گھروں کو دیکھ کر گھمنڈ میں رہتے ہیں اکثر لوگ. گھمنڈ نہیں ہونا کبھی بھی. اللہ نے دیا اور اللہ نے چاہا تو ختم کر دیتا. اللہ اگر چاہا تو تھوڑی دیر نہیں لگتی اس کے لیے کہ ہماری امیری کو فقیری میں بدلنے کے لیے. تو نعمتوں سے حفاظت کرنے والا یہ جو ذکر ہے، ماشاء اللہ زبان پہ ہمیشہ رہے. ماشاء اللہ کوئی بھی چیز خریدے، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز خریدے، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی خوشی یا نعمت ہمیں ملے، ہم بولے کہ ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے باغ میں اور اپنے گھر میں داخل ہونے اور مال اور اہل میں پسندیدہ صورتحال دیکھنے والے کو فوراً یہ کلمات پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے پھر وہ ان میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا. کیا بول رہے اس آیت کی روشنی میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے باغ میں، اگر آپ کی کھیتی باڑی ہے تو اپنے باغ میں جاتے ہوئے یا پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ بولو. کیونکہ گھر میں جاتے ہوئے یا کاروبار میں جاتے ہوئے یا پھر تمہارے باغوں میں جاتے ہوئے مال میں اور آپ کے گھر والوں میں کوئی پسندیدہ عمل دیکھے، خوبصورت ہے بچہ سامنے آ گیا، یا کوئی کپڑے پہن لیا اچھا دکھ رہا تو فوراً ماشاء اللہ کتنا اچھا دکھ رہا میرا بچہ، ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ زیادہ سے زیادہ بولو، ماشاء اللہ پڑھتے رہو، کہتے رہو، کیونکہ ماشاء اللہ کہنے سے، پڑھنے سے پھر اس نعمت میں وہ کبھی ناپسندیدہ عمل نہیں دیکھے گا، ناپسندیدہ عمل نہیں دیکھے گا. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی خوشکن چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے. ابن ماجہ کی روایت. تمہارے کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے گھر میں، اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز دیکھے تو فوراً بولو ماشاء اللہ. کیوں؟ اگر ماشاء اللہ نہیں بولے، کوئی اور چیز بولے تو پھر نظر لگ سکتی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نظر کا لگنا حق ہے. بچوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے،
کسی نعمت کو، کسی سواری کو، کسی گاڑی کو، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے، اس لیے نظر سے بچنا بولے تو سب سے پہلے ماشاءاللہ بولو۔ ہم لوگ ماشاءاللہ چھوڑ کے کتنے مسلمان ایسے ہیں، کیسے کیسے کلمات نکالتے ہیں کہ کیوں کوئی بھی خوبصورت بچے کو بھی دیکھے تو کتنا اچھا ہے، اماں ابا کیا کیا نہیں پتہ نہیں ایسے ایسے الفاظ بولتے، نہیں کوئی نہیں، سب سے پہلے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بیٹا کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ تمہارا اچھا ہے بچہ، ماشاءاللہ تمہارا گھر اچھا ہے۔ حسد نہ کرنا اور نظر نہیں لگانا بولے تو ماشاءاللہ بولتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ ایک ذکر، اس کے بعد ایک اور ذکر کون سا ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ دوسرا ذکر اللہ کے سپرد کرنے والا اذکار، کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ آئندہ نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، طبرانی کی روایت۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اصل میں نماز کے بعد کیا پڑھنا کیا کرنا یہ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم، جس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اس لیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ نماز جیسے ہی مکمل ہوئی، فرض نماز، آج عورتوں کو جو پہلے سے سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ فرض نماز پڑھتے ہی سلام پھیر دیے، فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کر لیے، منہ پہ ہاتھ پھیر لیے، پھر اس کے بعد سنت پڑھے، نفل پڑھے، پھر ایک بار ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کرے، پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لیے، پھر چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، حالانکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا۔ دعا الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھے دعا نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم اس کو جو نماز کا حصہ سمجھے یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کو نماز کے بعد دعا کرنا ہے کرو، کوئی گناہ نہیں، آپ کی مرضی کتنا بھی دعا کرو، لیکن نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کرنے کا اصل کام اذکار پڑھنا تھا، تو اذکار پڑھنا چھوڑ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے یہ غلط ہے۔ ہم لوگ اکثر مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں، نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ نہیں پڑھتے، اور پڑھنے والے کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ صرف یہ اذکار فجر اور عصر کے بعد پڑھو، بلکہ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ کیا کیا پڑھنا ہے؟ سلام پھیرے، سب سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری اذکار ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو پڑھو۔ اور اگر اس کے ساتھ پڑھنا ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص یہ بھی پڑھو۔ بہترین دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار اور بھی ہیں، لیکن یہ اذکار سب چھوڑ دے کے ہم لوگ صرف ہاتھ اٹھائے اور اللہم انت السلام پڑھ دیے، ربنا آتنا پڑھ لیے، اس کے بعد اور کچھ تو بھی اللہ میری یہ پریشانی دور کر، وہ تکلیف دور کر، 2-3 باتیں بول دیے بس، اس کے بعد پھونک لے کے چلے گئے۔ یہ پھونک لینا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بھی دعا کرنے کے بعد یہ جو اس طرح ایسا پھیر لیتے نا چہرے پہ، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث۔ تو یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اذکار کرنا ہے، یہ اذکار بیٹھ کے کرو، ٹھہر کے کرو۔ آپ نماز پڑھے اتحیات میں سلام پھیر دیے، وہیں پر اسی جگہ پر بیٹھ کے کرو اذکار۔ اذکار پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہاتھ نیچے کر کے آپ کو اذکار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ اچھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے بولے تو ایک بات یاد آئی تھوڑا سا، کیونکہ یہ اذکار ہم لوگوں کو کرنا اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں معلوم ہو تب نہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھائے دیکھو ذرا غور سے سنو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیسا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا۔ چھوٹے بچوں کو طریقہ سکھانے کا طریقہ، کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے، کیا بولے؟ اے معاذ، پیار سے بلائے، اے معاذ،
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پھر اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ہاتھ پکڑے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا بولے؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد بولے اے معاذ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا جو ہمیشہ یاد رکھنا اور ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا. وہ کون سا ہے؟ یہی کلمہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اچھی عبادت کرنے اور ذکر اور شکر کرنے میں میری مدد فرما. ایک چھوٹی سی دعا سکھانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے معاذ اسے ہر نماز کے بعد پڑھو بولے. تو یہ چھوٹی سی دعا سکھانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اس دعا سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق دکھائے وہاں پر. پہلے بلائے پیار سے اے معاذ، پھر کھڑے ہوئے، دوسرا عمل، تیسرا عمل جا کے ہاتھ پکڑے، چوتھا عمل بولے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد پانچویں بات یہ بولے کہ اے معاذ تجھے یہ ذکر میں سکھانا چاہتا ہوں، سیکھ لے. اگر اس طرح ہم سکھائیں ہمارے بچوں کو، اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کو سکھانے والے بنے تو کیوں نہیں سیکھیں گے بھائی؟ اس طرح پیار و محبت سے، اچھے اخلاق سے اگر ہم رشتہ داروں کو توحید کی طرف بلائے، قرآن و سنت کی طرف بلائے تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں. ہمارے بچوں کو آج ہم گالیاں دیتے ہوئے، بد دعائیں دیتے ہوئے، ارے ادھر آ ادھر جا، کہیں کو نہیں سیکھ رہا، نہیں پڑھ رہا، یہ کرتی تیرے کو، وہ کرتی، کچھ بھی نہیں بولے تو ہاسٹل میں پھینک دیتی، ایسا ڈراتے ہوئے اگر تم اپنے بچوں کو بولیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اور ایک بات بھی اہم یہاں پر یاد آئی تو بول رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ بچوں سے بولے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہم بھی بولتے کبھی ہمارے بچوں سے، ہمارے بچوں کے سامنے ہماری محبت کا اظہار کرتے؟ آج کے دور میں تو کرنا ضروری ہے. کیونکہ آج اگر ماں اپنی بیٹی کو یہ نہیں بولے کہ بیٹا میں بہت محبت کرتی، بیٹے سے اگر باپ نے بولا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، اگر تم اسے اردو میں بولو، انگریزی میں بولو، کسی بھی زبان میں بولو، روزانہ بولو، سونے سے پہلے بولو. آج سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں آج کے ماحول میں بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتی، بیٹا میں بہت محبت کرتا تجھ سے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ نہیں بولنے کا نقصان کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں میں، سنو. اگر تم گھر میں محبت نہیں کرو گے، گھر میں محبت کی بات نہیں کرو گے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، ہمیشہ غصہ کرو گے، ہمیشہ گالیاں دیتے رہو گے، بد دعائیں دیتے رہو گے، تو وہ بچہ جب جوان ہوگا، وہ لڑکی جب جوان ہوگی، بڑی ہوگی، کالج میں جائے گا، اگر وہاں کوئی اجنبی مل کے بولے گا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا یا آ جائے گی. اسی لیے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس کو گھر میں محبت نہیں ملی. وہ محبت کی پیاس میں تھا، اس سے کوئی محبت کرنے والا ملے اسے، اس کی دل کی باتیں شیئر کرنے والا کوئی ملے اسے گھر میں، اس کے لیے کوئی ایک ایسا دوست ملے جو اس کے ٹینشنز، اس کے پریشانیاں، اس کے دماغ میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے والا، اسے پیار کرنے والا، اس کو وقت دینے والا، اس کو اپنے قریب بٹھانے والا، اس کی بات سننے والا کوئی اگر گھر میں ملتا تو پھر وہ باہر کسی کے کہنے پر اس کی محبت میں نہیں بھاگتی. ہم بچوں کو آج وقت نہیں دیے، بچے کوئی بات بولنے کے لیے آئے تو ہم اس کی بات نہیں سنیں، نہیں جا کیا بات کرنے کا ہے، ہمیشہ جھڑکیاں دیتے، ہم بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، تم کیا بات کرنے کا، جاؤ جی جاؤ تمہارا کام تم کرو. اس طرح اگر بچوں کو دور کریں گے، اس طرح بچوں کو محبت اگر نہیں دیں گے، غصہ کریں گے، اسی لیے یہ بچے یہ بچیاں بھاگ رہی ہے گھر چھوڑ کے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پیار سے بولے. اب اتنی پیار، اتنی محبت سے کوئی کسی سے بات کرے تو وہ کیوں بدلے میں اس کی بات نہیں مانے گا؟ سنو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا طریقہ، محبت کا طریقہ ہی یہ رہا کہ ایسے کفار، ایسے مشرکین، ایسے اسلام کے دشمن جن کے گردن تلواروں سے نہیں جھکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جھک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جھکے. تو وہ اخلاق آج ہم کو بھی لانا ہے، ہماری زندگیوں میں عمل کرنا ہے، ایسے پیار، ایسے محبت سے بات کرنا ہے. تو بہرحال میں کیا بولا تھا، اذکار بول رہا تھا. ایک تو کیا بولا، ابھی آیت الکرسی کے بارے میں سنیں، پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اذکار جو کہ نماز کے بارے میں، نماز کے بعد پڑھنے والے اذکار، ہاں میں نماز کے بعد پڑھنے والے اذکار کے بارے میں بول رہا تھا کہ دیکھو ہم لوگوں کو نماز کے بعد اذکار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے، صرف عصر اور فجر میں ہی پڑھنا نہیں ہے، ہر نماز کے بعد اذکار پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی دعا کرنا ہے کتنی بھی کر لو، کون سی نماز کے بعد دعا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب وہ دعا کے قبولیت کے جو اوقات ہیں ان کو ڈھونڈ کے اگر کریں گے تو اور بہتر ہے، لیکن وہ سب چھوڑ دے کہ خالی ہاتھ اٹھا کے وہ رسمی طور پر صرف کچھ تو بھی پھونک لیے، پڑھ دیے، پھر اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لے کے چلے گئے، یہ طریقہ سنت طریقہ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت یہ بھی بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے فوراً بعد، یعنی کوئی اور چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اس طرح کی بھی ایک حدیث موجود ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت میں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ اذکار ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح ہر شر سے کفایت کرنے والے اذکار کون سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی، کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کفایت کرنے کا مطلب یعنی ہر مصیبت سے، ہر انسانوں اور جنوں کی شر سے اس کی حفاظت کریں گی۔ روزانہ سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اگر ہم یاد کر لیں، 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیں تو پھر ہر مصیبت سے بچائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں جو ہے صبح بھی 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، پھر اسی طرح قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس سورہ ناس، یہ 3 سورے 3 مرتبہ پڑھنا ہر چیز سے کفایت کر دے گا، ہر چیز سے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے یہ 3 سورے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کے یہ دونوں آیتوں کی فضیلت میں 2 حدیثیں اور بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جو سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے 3 راتوں تک پڑھنے سے، یعنی سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں 3 راتوں تک مسلسل اگر پڑھیں گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا بولے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں کو پڑھ کے تم جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے کتنے فائدے ہیں۔ ایک تو شیطان بھاگ جا رہا، اور دوسرا یہ پڑھ کے ہم دعا کریں گے تو جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا۔ پھر اسی طرح رات میں اگر پڑھ کے سو گئے تو پھر یہ ہر چیز سے کفایت کریں گے کا مطلب شیطان سے بچائیں گے، جنوں سے بچائیں گے، انسانوں کے دشمنی سے بچائیں گے، انسانوں کے حسد سے بچائیں گے، بری نظر سے بچائیں گے، ہر شیطانی شر سے بچائیں گے، پھر اسی طرح ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ 3 قل کے سورے بھی پڑھ لیے تو پھر یہ ہر چیز سے ہماری حفاظت کریں گے، ہر چیز سے کفایت کریں گے۔ اب اس سے بہترین اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو کہ ہر دن ہر مسلمان کو کرنا تھا، یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے لیے سیدھا اٹھائے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب پہ سرچ کرے اس کی دعا بتاؤ، اس کی دعا بتاؤ، اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے۔ عورتیں تو پوری کی پوری گھر میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں کو عجیب یہ ایک لت لگ گئی، میں تو بولتا ہوں صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں معلوم، سیدھا اٹھائے کون سا بھی یوٹیوب چینل، کون سے بھی مولانا کو، ہاں بھائی یہ دعا کہاں ہے، دیکھو دیکھو، ہاں یہ مولانا بہت دعائیں بولتے، ہر چیز کے اذکار بولتے، ہر چیز کا ذکر بولتے، انہوں یہ پڑھ لینا، بیٹھو آپ پڑھو۔ اب انہیں آ جاتا وہ پاکستان کے ایسے مولوی رہتے، وہ پاکستان کے ایسے چینلز رہتے، انہیں پاکستان میں بیٹھ کے وہ ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے پورے مشرکانہ عقائد والے
اپنی طرف سے کچھ تو بھی گھڑ دیتے، اپنی طرف سے پوری جھوٹی باتیں بول دیتے. یہ ذکر ہے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، یہ ذکر ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھو، اس کو 80 مرتبہ پڑھو، ہر دن پڑھو، نمک میں پڑھو، تیل میں پڑھو، پانی میں پڑھو، اس کے سامنے پڑھو. یہ اللہ اکبر ایسے ایسے اذکار انہیں بتا دیتا. پتہ نہیں وہ کہاں سے سیکھ کیا. کوئی قرآن میں وہ نہیں رہتی اس کی دلیل، کوئی حدیث میں اس کی صحیح حدیث میں دلیل نہیں رہتی، اپنی طرف سے گھڑ دیتا انہیں. اللہ کے ناموں کو لے کے بھی کئی جھوٹی باتیں. یا ستار اتنی مرتبہ پڑھ، یا غفار اتنی مرتبہ پڑھ، یا بصیر اتنی مرتبہ پڑھ، اللہ اتنی مرتبہ پڑھ. یہ پڑھنے سے کان کا درد دور ہوتا، یہ پڑھنے سے آنکھوں میں روشنی آ جاتی، یہ پڑھنے سے پیٹ میں درد کم ہو جاتا، یہ پڑھنے سے ایگزام میں اچھے مارکس آ جاتے، یہ پڑھنے سے لمبے بال ہو جاتے، یہ پڑھنے سے گورا ہو جاتا. کیا کیا چیزیں، یہ پڑھنے سے شادی کا رشتہ جلدی آ جاتا. کتنی باتیں بھائی. اب وہ چیزیں نہیں معلوم ہو کہ اکثر عورتیں ہم لوگوں کو بھی سوال کرتی ہے، میسیج کرتی ہے، مول صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اس کو گوبری ہوئی، اس کو یہ ہوا، اس کے لیے کچھ تو بھی الگ اذکار ہے کیا؟ میرا شوہر غلط کام کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی اذکار ہے کیا؟ میرا بچہ بگڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی الگ اذکار ہے کیا؟ الگ کوئی ذکر رہے تو بھیجو، الگ کوئی دعا رہے تو بھیجو. اب وہ ذہن بن کے ہے نا، اس لیے ہر چیز کے لیے الگ کچھ تو بھی ہوں گا. وہ الگ کرے تو ہمارے کو فائدہ ہوتا بول کے عورتیں سمجھ رہی آج. اور بتانے والا بھی ان کو الو بنا کے ان کے پاس پیسے لے کے فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی جھوٹی چیزیں بتا دیتا. ہر چیز، ہر پریشانی، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی اذکار ان لوگ تیار کر کے رکھے. یہ پاکستان اور انڈیا کے ڈپلیکیٹ مولویاں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کے رکھی. یاد رکھو، ہر ذکر اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں بھئی یہ ذکر ہی کر رہے نا، ہاں بھئی اللہ کا نام ہی پڑھ رہے نا، یہ تو قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے نا، یہ پڑھنے سے کیا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. کیوں؟ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے وہ چیز ہم اپنی مرضی سے کرے تو وہ غلط ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماریاں نہیں تھی، پریشانیاں نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے نا پھر وہ سب چیزیں. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، آج کوئی مولوی آ کے بتا دیا نئی چیز تو اس کو معلوم ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یاد رکھو، جو صحیح حدیث میں نہیں ہے وہ کون سا بھی ذکر، کون سے بھی اذکار، کون سے بھی فائدے کے لیے ہو، وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ سنت نہیں ہوگا. اس لیے جو یوٹیوب میں آیا وہ فالو کرنا غلط ہے، بدعت ہے. اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا. اس کے بدلے میں بہترین چیزیں یہاں ہیں نا بھائی. اللہ کے رسول بتائے سو چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سو یہ سب اذکار نہیں ہیں. آپ اتنی دیر سے سن رہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، معوذتین کتنی بہترین. یہ آخری 3 کے خل کے سورے سب سے بہتر ہر چیز کے لیے. بولے ہاسپٹل میں جا کے میرے بچی کو بخار کم نہیں ہو رہا، 2 دن سے ایڈمٹ ہے، کچھ تو بھی الگ اذکار رہے تو بتاؤ. یہ ہے نا بھائی. سورہ فاتحہ کو بھی بہترین علاج بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم کچھ بھی نہیں آیا، سورہ فاتحہ قل کے 3 سورے بس کافی ہے. پڑھتے رہو، دم کرتے رہو. آیت الکرسی کافی ہے، ہر ایک کو آتا نا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آتا نا سب کو، چھوٹی آیتیں ہیں، یاد کر لو نا، یہی پڑھو، یہی دم کرو. انشاءاللہ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر بری نظر، ہر جادو، ہر جن سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہے. بس کوئی بھی اٹھا کے خالی کوئی تو بھی راقی کا نمبر دے دو، کوئی رقیہ کرنے والے کا نمبر دے دو، کوئی جادو کرنے والے کا ایڈریس دے دو، ہم وہاں پر جاتے. کیا ضرورت ہے بھئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو اتنی اچھی چیزیں ہیں نا، اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا کوئی رقیہ کرنے والا؟ نہیں. ہمارا ایمان جب قرآن کی آیتوں پر ہوگا، ان حدیثوں پر ہوگا، تو کوئی دشمن، کسی کا جادو، کسی کی بری نظر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک کہ ان اذکار کی پابندی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ چند اذکار تھے. اس کے بعد چوتھی چیز، مصیبت سے بچانے والے اذکار. میں آپ کو اذکار بتا رہا ہوں. کون کون سے اذکار بتا رہا ہوں؟ ایک تو نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ذکر بتایا، کون سا؟ ماشاء اللہ بولنا. پھر اسی طرح اللہ کے سپرد کرنے والا اذکار میں بتایا، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں. پھر اسی طرح ہر شر سے کفایت کرنے والے اذکار، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا. یعنی اس سے پہلے سورہ آیت الکرسی بتایا اور یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں. اب مصیبتوں سے بچانے والے اذکار، یہ سب مصیبتیں آنے سے پہلے پڑھنا ہے ہم کو. مصیبتیں آنے کے بعد کی بات نہیں بول رہا ہوں، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے کے کام ہے یہ سب. ان میں سے ایک ذکر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح شام یہ دعا پڑھے، کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی چیز اس کے نام کے ساتھ ضرر نہیں پہنچاتی زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. صبح شام پڑھو، چھوٹی دعا ہے.
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھو، ہر مغرب کی نماز کے بعد پڑھو، اس سے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کون سا جن اور کون سا جادو اور کون سا تم لوگوں کو بری نظر نقصان پہنچائے گی، یاد رکھو اللہ کے رسول کے بات کے بعد. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جگہ پڑھاؤ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. دیکھو ہم اللہ سے ہی مانگ رہے نا، اللہ تیری پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں جو بھی شر ہے اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تو اس کے شر سے مجھے بچا، بول کے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اتنی بہترین دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ تمام عورتوں کو تمام مردوں کو سب کو یاد رہیں اور ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ مصیبتوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ سننے کے بعد اگر ہم کسی جگہ پڑھاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر یہ دعا اگر پڑھتے ہیں تو اس جگہ سے واپس ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہیں پر سفر میں گئے، کہیں پر کیا ہے آپ کسی اور کے گھر کو گئے، رشتہ داروں کہیں پر بھی گئے بھائی، کہیں فنکشن ہال میں گئے، کہیں پر بھی گئے، یہ دعائیں پڑھو تو آپ کو واپس لوٹنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. چلو اتنے اذکار سننے کے بعد 8ویں چیز، مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے اعمال میں 8واں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا مفید ترین دواؤں میں سے ہے جو مصیبت کی دشمن ہے. دعا کیا ہے؟ مصیبتوں کی دشمن ہے، اس کے ساتھ ٹکر لیتی ہے. دعا کیا ہے؟ مصیبتوں سے ٹکر لیتی ہے، لڑائی لڑتی ہے، مصیبت کی آنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. وہ نازل ہو جائے تو اسے ختم یا کمزور کرتی ہے. وہ مومن کا ہتھیار بھی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، مصیبت آنے سے پہلے اسے لڑتی ہے، اس سے ٹکر لیتی ہے، اگر پھر بھی مصیبت آ جائے تو اسے کمزور کرنے، اسے ختم کرنے میں ہتھیار کی طرح کام کرتی ہے دعا. حدیث ترمذی میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی. کیا بولے؟ تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے، تو دعائیں کرو نا. مصیبت آنے سے پہلے بھی دعا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تو ہماری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں ان کو یہ مصیبت آئے گی، یہ پریشانی آئے گی، تو ہم اگر دعائیں کریں گے تو ہماری دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دے گا، اس مصیبت کو دور کرے گا، اس پریشانی کو دور کرے گا. پھر اسی طرح 9ویں چیز خوشحالی میں زیادہ دعا کرنا. دعا تو کرنا ہی کرنا ہے مصیبت آنے کے بعد، لیکن مصیبت آنے سے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ ہم دعا کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ شدید حادثات اور مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ صحت اور فراغت اور عافیت میں زیادہ دعا کرے. ہماری مصیبتیں آنے کے بعد دعا قبول ہونا بولے تو مصیبتیں آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا بول رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا سمجھتے؟ مصیبت ہے نہیں نا، میں کیوں دعا کروں؟ پریشانی ہے نہیں نا، میرے کو کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب ٹھیک چل رہا، تو میں دعا کیوں کروں؟ ہم سمجھتے نہیں. مصیبتوں میں تمہاری دعائیں قبول ہونا بولے تو اچھے ہے جب زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اس کی دلیل ایک تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کے علاوہ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، قرآن میں بھی سورہ صافات آیت نمبر 143 142 143 144 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خوب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. کن کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ یونس علیہ السلام کو. ان کا واقعہ چل رہا سورہ صافات میں. تو کیا ہوا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. مطلب اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو پھر اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، مصیبتیں آنے سے پہلے بھی دعائیں کرنا، مصیبتیں آنے کے بعد بھی دعائیں کرتے رہنا. ٹھیک ہے، یہ 9 چیزیں ہو گئی. 10ویں چیز مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے اعمال میں سے
دسواں عمل یہ ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے. جی مصیبتوں سے بچانے میں صدقہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے دیکھیے چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مخفی صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. چھپا کے دینے والا صدقہ اللہ کے غصے اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ ہوتا ہے, تبھی تو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے اللہ کے غصے کو ختم کرنا بولے تو ہم صدقہ کرتے رہنا, خیرات کرتے رہنا. پھر اور بھی حدیثیں سنیے, ترمذی اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے. زکریا علیہ السلام جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ اے زکریا تم بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی, تمہاری قوم کو بھی یہ عمل کرنے کا حکم دو. کیا ہے ان میں سے ایک صدقہ کرنے کا حکم دیا. وہ جو 5 چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو. نبی ہیں, تم نبی ہیں, لیکن تم بھی صدقہ کرنا اور تمہارے قوم کو بنی اسرائیل کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے رہنا, کیونکہ صدقے کی مثال اس شخص کی جیسی ہے. صدقے کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے دشمن نے اسے قید کر لیا. کسی آدمی کو دشمن پکڑ لیا, ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا اور گردن مارنے کے لیے آگے بڑھا. اس وقت وہ اپنی جان چھڑانے کی خاطر کہا دشمن سے میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دیتا ہوں, لے لے, یہ سب لے کر مجھے چھوڑ دے. اس نے سب کچھ دے دیا اور اپنے آپ کو چھڑا لیا. یہ صدقے کی مثال ہے. کیسے؟ مصیبتیں آنے سے پہلے اگر ہم لوگ صدقہ دے دیے تو وہ مصیبتوں سے کیسے نجات ملتی؟ جیسے دشمن ابھی گردن ہی مارنے والا تھا لیکن پیسے دے دیا, اپنی جان چھڑا لیا. اسی طرح تم صدقہ کرو, خیرات کرو, مصیبتوں سے اپنی جان چھڑاؤ. یہ ہے اس کی مثال. تو صدقہ دینے سے ایسے مصیبتیں دور ہوتی ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی تاثیر بہت عجیب ہے. مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی تاثیر بھی بڑی عجیب ہے. اگرچہ صدقہ کرنے والا فاجر یا ظالم بلکہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اگر صدقہ کرنے والا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, بلکہ وہ کہتے ہیں کافر ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی تاثیر ہوتی ہے. کیسے تاثیر ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ صدقے کے ذریعے قسم قسم کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے جبکہ اس کے گناہ اس کی ہلاکت کا تقاضا کرتی ہے. جو صدقہ آ کر اسے عذاب سے چھٹکارا دلاتا ہے. کسی بھی عذاب میں, کسی بھی مصیبت میں, کسی بھی پریشانی میں اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں, مصیبتیں آنے کے بعد ہو یا مصیبتیں آنے سے پہلے ہو, جتنا ہم صدقہ کریں گے ہمارے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا, ہماری پریشانیوں کو دور کرتا. اور یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میرے پاس ہے ہی کیا, میں ہی غریب ہوں. صدقہ ایک ایسی چیز ہے, ہم کیا سمجھتے بھائی میرے پاس اگر 10,000 ہوں گے تو میں 1,000 روپے خرچ کروں گا, میرے پاس 1,00,000 روپے ہوں گے تو پھر میں بھی 5,000 یا 10,000 دوں گا, میں کروڑ پتی بنوں گا تو پھر میں اس وقت ایک مسجد بناؤں گا. دیکھو یہ نیت اگر خیر کی ہے, اچھی نیت سے آپ ایسی نیت کر رہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ اللہ جلدی سے جلدی اگر میں کروڑ پتی بن جاؤں, ٹھیک ہے میں اس وقت مسجد بناؤں گا, آپ کی سچی نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں کروڑ پتی بنا تو ہی مسجد بناؤں گا, لیکن جب تک کروڑ پتی نہیں بنوں گا تب تک 1 روپے بھی خرچ نہیں کروں گا, یہ غلط ہے. پھر تو کروڑ پتی بنتا نہیں تو خرچ کرتا نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں. جیب میں کتنے ہیں اس میں سے کتنا دے رہا, پرس میں کتنے ہیں اس میں سے کتنا دے رہے, یہ اہم ہے. مسجد پوری بنانے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس مسجد کے لیے 100 روپے دینے کی طاقت ہے, دے دو. لیکن ہمارے پاس کنجوسی کی انتہا ہو گئی ہے, ہمارے پاس لالچی زیادہ ہو گئے. مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے,
کبھی میں سفر کرتا ہوں، جب بھی جس جگہ بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے گاڑیاں، مسلمانوں کے عیش و آرام کی زندگیاں، کروڑوں کی پراپرٹیاں ایک ایک کے بارے میں سنتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ انہی مالدار لوگوں میں اکثریت کی ایسی بھی بات سنتا ہوں کہ وہ کسی کو ایک 500 روپے بھی خرچ نہیں کرتے، کسی کو خیرات صدقہ نہیں دیتے، اتنے کنجوس کہ ابھی لوگوں کا کھاتے ہیں لیکن لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں کا کچھ ملے تو بھی کھاتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان، خاص طور سے ہمارے اس شہر میں کئی لوگوں کی بات میں سنا کہ بھائی ایک زمانے میں، کیونکہ ابھی وہ بوڑھے ہو گئے، ابھی تو وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے جاب سے، ان کو پینشن بھی ملتی ہے، پینشن ہی 1-1 لاکھ کا ملتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، بچوں کو امریکہ بھیج چکے ہیں، کوئی لندن میں رہتا ہے، پورے گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لاکھوں روپے کا پینشن، ہر مہینہ 50-60 ہزار کا پینشن آتا ہے، اکیلا بوڑھا ہے، اکیلی بوڑھی ہے، سب جمع کے رکھتے ہیں، خرچ کرنے کی باری آئے تو 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، کسی کو صدقہ نہیں کرتے، کسی کو خیرات نہیں کرتے، نہ مسجد کو دیتے، نہ مدرسے کو دیتے، نہ غریب کو دیتے۔ اور یاد رکھو ہمارے اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا فائدہ ہے، کس میں فائدہ ہے، کون سی اچھی چیزیں، اس لیے زکوٰۃ کا بہترین نظام رکھا۔ ہر مسلمان اگر سچا بن کے اس کی پراپرٹی کا اگر 2.5% ہر سال نکال کے دیتا نا، اگر زکوٰۃ ہی جو اس کے اوپر فرض ہوا، صدقہ تو دور کی بات، صرف زکوٰۃ ہی اگر وہ نکال کے دیتا نا تو مسلمانوں کی غریبی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آج دینے والے نہیں ہیں، دینے والوں کی کمی ہے، اکثر لوگوں کی بول رہا ہوں، سب کی نہیں، الحمدللہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ جن کو دیا، اللہ تعالیٰ جن کو مال بھی دیا اور اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا، جن کا دل بڑا بھی دیا اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے جن کے پاس آتا ہے تو وہ روکتے نہیں، جتنا آیا جو مانگنے آیا وہ دیتے رہتے ماشاءاللہ۔ اپنے اس شہر میں بھی کئی ایسے مشہور لوگ ہیں، خاص طور سے جن کو میں جانتا ہوں، ہر مہینہ 1 لاکھ 2 لاکھ تو خرچ کر دینے والے، خیرات کرنے والے بھی مسلمان ہمارے شہر میں موجود ہیں ماشاءاللہ، ہر مہینہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دعوت دین کے لیے، ہر مہینہ ہزاروں روپے دینے والے ہیں دعوت دین کے کام میں، کسی غریب کو نہیں ہے بلکہ واپس نہیں بھیجتے، جو ہے اتنا دیتے۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اپنے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے فی الحال تو میرے پاس نہیں، 1 مہینے کے بعد آتا، لیکن کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس سے 2000 قرض لے کے، میرے آنکھوں سے دیکھا کہ 2000 روپے دے دے، میں تیرے کو بعد میں دیتا ہوں، بلکہ قرض لے کے بھی خرچ کرے سے لوگوں کو دیکھا، ایسے دلدار بھی ہیں، لیکن بہت کم، نہ کے برابر، بہت کم ایسے ہیں۔ تو ایسے دلدار لوگ جو ہیں، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تبھی تو الحمدللہ یہ جو بھی دعوت دین کا کام ہوتا ہے، یا غریبوں کی کہیں پر مدد ہوتی ہے، کسی بیوہ کسی یتیم کی مدد ہوتی ہے، مدرسے چلتے ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ہو رہی تو الحمدللہ ایسے اہل خیر حضرات کے دینے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے ہی۔ لیکن میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، دیکھو اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان جو بھی مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خیرات کرے، تو اب خیرات کون کرے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہی کرے؟ نہیں، مصیبتیں تو مالدار کو بھی آتی ہیں، مصیبتیں تو غریب کو بھی آتی ہیں، تو پھر غریب مصیبتوں سے بچنا بولے تو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، مالدار 1 لاکھ خرچ کریں گا، مالدار 10,000 خرچ کریں گا، تو غریب ہے تو 1 روپیہ خرچ کر، تو 10 روپے خرچ کر، ٹھیک ہے، ہر مہینہ 10,000 ہی کماتا ہوگا، لیکن ہر مسلمان اگر ایک ٹارگٹ رکھ لے، کیا ٹارگٹ؟ کہ بھائی میری کمائی اتنی ہے، ہر مہینہ اس میں سے میں اتنا % ضرور خرچ کروں گا، اس کے لیے الگ سے نکال دو، بس یہ بہترین طریقہ ہے۔ نہیں کوئی سامنے آئے تو دیتا ہوں، موقع ملے تو دیتا ہوں، اگر کوئی سامنے آیا مانگنے والا لیکن اس وقت تمہارے پاس نہیں رہیں گے، میری ماں بہنوں آپ کے لیے بھی خاص طور سے بول رہا ہوں میں، کیونکہ آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو ذرا غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس آنے کے بعد کیا بولے؟ اے عورتوں، میں تم کو زیادہ دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، مردوں سے زیادہ عورتیں زیادہ جہنم میں جل رہی تھیں، کیوں؟ ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقہ زیادہ کرو بولے۔ دیکھو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جہنم سے بھی اگر بچنا چاہتی ہو تو تم زیادہ سے زیادہ دنیا میں صدقہ کرو بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کو بولے الگ سے صدقہ کرو بول کے، عورتیں کیا سمجھ رہی؟ میرے شوہر دے رہے نا، شوہر دیے تو شوہر کو ملتا فائدہ، تمہارے کو کچھ بھی نہیں ملتا ثواب، یاد رکھو اس چیز کو۔ ہم لوگ کیا بولتے؟ سیدھا کوئی بھی مانگنے والا ہے، نہیں ہمارے شوہر نہیں ہے جاؤ، ہمارے بھائی نہیں ہے جاؤ، ہمارے باپ نہیں ہے جاؤ، انہوں آنے کے بعد دے دیتے، نہیں تم اچھا ہم کہاں سے دینا؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہم تو کماتے نہیں نا، ہم کہاں سے دینا؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ غلط بات ہے، آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پیسے ہوتے ہیں،
شوہر سے آپ لیتی ہیں، ہر مہینہ لیتی ہیں، شادی سے پہلے بھی لیتی ہے پاکٹ منی کے روپ میں، کالج کو جانے کے لیے کیا آپ نہیں لیتی، پڑھائی کے لیے کیا آپ نہیں لیتی، سفر کرنے کے لیے نہیں لیتی، کپڑے خریدنے کے لیے نہیں لیتی، جوتے چپل یہ تمام چیزوں کے لیے نہیں لیتی، ہر چیز کے لیے لیتی ہیں آپ، باپ کے پاس سے، بھائی کے پاس سے، شادی کے بعد شوہر کے پاس سے، لیکن ان میں سے خرچ کرنے کی باری آئے تو نہیں جی، خرچ کرنا خالی ہمارے ابا کا کام ہے، ہمارے شوہر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہوتا نا، یہ سب میرے لیے ہے، اس میں سے 10 روپے چلے گئے تو میرے میک اپ کے لیے کم ہو جاتے ہیں، نہیں، دینا نہیں ہے، سب بچا کے رکھنا ہے، سب اپنے کھانے کے لیے رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جتنا ہے، ٹھیک ہے، شوہر ہر مہینہ 50,000 کماتا ہوں گا، انہیں کتنا بھی خرچ کرتا ہوں گا، لیکن اس میں سے آپ کو اگر 5,000 بھی مل رہے ہوں گے، آپ کو ایک مہینے میں 1,000 بھی مل رہے ہوں گے، ہر مہینہ مل رہے ہوں گے، اس 1,000 میں سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ کئی بچیاں ہیں آج کمانے کے لیے جاتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کہیں پر کوئی ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کوئی اسکول میں ٹیچر بن کے ہیں، کوئی کچھ تو بھی کام کرتی ہیں، تو آپ کے کمائی میں سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں تاکہ عورتیں اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آپ کے اپنے خریدنے کے لیے جو پیسے لیے آپ، یعنی آپ کے اپنے برقعے خریدنے کے لیے، آپ کے اپنے ڈریس خریدنے کے لیے، چپل سینڈل خریدنے کے لیے، وہاں پر باپ کو مجبور بھی کرتے ہو، شوہر کو مجبور بھی کرتے ہو، وہ گھر سے نکلا ایک 500 روپے کی چیز دلانے کے لیے، اچھی دکھی تو اس کو تم مجبور کر کے 500 کی چیز 1000 کی بھی ہے تو لے لیتے، دلا لیتے، ضد کر کے لے لیتے اس کے پاس سے، لیکن کیا اس طرح ضد کر کے ایک 200 روپے بچا کے کبھی خرچ کریں؟ ہمارے پاس خرچ کرنا بولے تو جاتے جاتے کون تو بھی فقیر آیا تو ذرا ایسا پرس میں دیکھ کے چلر کچھ تو بھی ہے تو روپیہ 2 روپے، زیادہ سے زیادہ 5 روپے، نہیں تو 10 کی نوٹ نکلی بولے تو بہت بڑی چیز ہے، 10 روپے خرچ کرے، 10 روپے۔ بھیک مانگنے والا بھی بولتا، وہ پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کا دل اتنا بڑا ہے، کئی بھکاریوں کو سنا میں کہ نہیں بھائی تمہارے مسلمانوں کے محلے میں جاتا نہ 5 روپے سے کم تو نہیں دیتے جی کون بھی، کیونکہ غیر مسلمان تو وہ بھی بہت زیادہ کنجوس، روپے 2 روپے سے زیادہ نہیں دیتے، تو مسلمان سمجھے کہ میں 5 روپے دیا، 10 روپے دیا، بہت بڑی چیز، ہر مہینہ کتنا دے رہے؟ یاد رکھو حقیقت میں یہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہر مہینہ ایک ٹارگٹ رکھ لو کہ بھائی مجھے اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے بس، تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آتا، آپ کی کتنی مصیبتیں دور ہوتی، آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہوتی، اور اس کی وجہ سے اللہ اور کتنی برکت دیتا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہوتا، نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال پاک ہوتا۔ کیسے پاک ہوتا؟ ایک مثال بھی ہم ہمیشہ سنتے ہیں، جہاں پر پانی کسی گڑھے میں رک جاتا نا، رکے ہوئے پانی میں وہ کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں مکھیاں مچھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گندا بن جاتا جو پانی رک جاتا کسی گڑھے میں۔ لیکن جو پانی آپ ندیوں میں دیکھتے ہیں، سمندروں میں دیکھتے ہیں، جو بہتے رہتا، بہتا ہوا پانی پاک رہتا ہمیشہ۔ آپ کا مال بھی اگر آ کے رک گیا تو اس کیچڑ کے گڑھے کی طرح ہے، وہ گندا بنتے جا رہا، کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ نقصان دینے والا بن جاتا۔ لیکن ایک ہاتھ سے آیا، ایک ہاتھ سے آپ خرچ بھی کرتے رہے تو آپ کا مال صاف رہتا، پاک رہتا، اور اللہ تعالیٰ دیتے رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کی اپنی کمائی سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور میں کئی مثالیں دیتا ہوں خرچ کرنے کے تعلق سے۔ یاد آئی بات تو آپ لوگوں کے سامنے، بس یہ آخری بات ہے، یہ بول دے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ صدقہ اور خیرات، مصیبتوں سے بچانے والی چیز، یہ صدقہ ہے، یہ آخری چیز ہے آج کی۔ تو صدقے کے تعلق سے سوچو آپ، تو میں بول رہا تھا کہ آج ہم لوگ خرچ کرنے میں، دوسری چیزوں کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینہ اگر میں بولوں کہ بھائی ہر مہینہ میں آپ سے 500 روپے چاہتا ہوں، ہر مہینہ مجھے دعوت دین کے لیے کم از کم 500 روپے دو، بھائی بہت بھاری چیز دکھتی، 500 روپے دینا، ہر مہینہ 1000 روپے دیو بھائی، 1000 روپے کتنی بھاری چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر اس کو دوسرے اینگل سے سوچیں گے، ہماری اگر سوچ کو بدلیں گے، ٹھیک ہے جی، ہر مہینہ کم از کم 300 روپے دو، 300 روپے کیا کرے تو آتے، 300 روپے کو اگر ڈیوائڈ کرو ایک مہینے میں، روزانہ 10 روپے بنے۔ 500 روپے کو اگر ڈیوائڈ کرے تو آپ کے روزانہ 15 روپے بھی نہیں بنتے۔ 10 روپے، صرف 10 روپے، کم از کم آپ دعوت دین کے کام کے لیے روزانہ 10 روپے میں دوں گا یا دوں گی، نیت کر کے الگ سے رکھو، ہر مہینہ 300 روپے ضرور دینے والے بنتے۔
وہ روزانہ آپ کے صرف 10 روپے، وہ 10 روپے کا آج آپ کے بچوں کو 2 چپس کے پیکٹ دلاتے، 2 صرف 5 روپے کے، ایسے آپ کے بچے روزانہ کئی پیکٹس کھا لیتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے بچے کو خالی ایک چپس کی پیکٹ کی قیمت نہیں دے سکتے۔ سگریٹاں پینے والے خالی بیٹھ کے روزانہ 50 روپے کا سگریٹ پی لیتا انہیں خالی۔ تمہارے بچے خالی بائک پہ گھومنے والے جا کے ایک دن میں پیٹرول بنک میں خالی گاڑی ٹھہرایا تو 500 روپے کا پیٹرول دلا دیتا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ ہوٹل کو گئے تو 2000 روپے سے کم بل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ کھانا کھائے تو 2000، وہ بھی کم سے کم کی بات بول رہا ہوں میں۔ آپ لوگ اس طرح سوچو، ایک دن اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر کو جا کے آنا بولے تو آٹو میں 50 روپے آپ کے ایزی، خالی 50 روپے ایک دن، خالی رشتہ دار ایک دن خالی بازار کو جا کے آنے کے لیے آٹو کا کرایہ آپ کا 50 روپے ہو جاتا۔ آپ کی ترکاری خریدنے کے لیے کتنے جا رہے ہیں، آپ کے ڈریساں خریدنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جو آپ خرچ کر رہے، اس کے مقابلے میں آپ کو روزانہ 10 روپے دینا بھاری پڑ جائے گا۔ آپ لوگ اس طرح سوچیں گے نا، بہت کچھ کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے۔ کتنے بیوہ، کتنے یتیم، کتنے غریب، کسی ایک کے ذمے آپ لے لیے کہ بھائی یہ فلاں بیوہ ہے، میرے رشتہ داروں میں ہے، میرے پڑوس میں ہے، ہر مہینہ کم از کم 500 روپے اس کے لیے نکالنا ہی نکالنا ہے بس۔ کسی بھی صورت میں میری کوئی ضرورت ہے تو اسے روک لوں گا، روک لوں گی۔ میری نیت تھی 1000 کا کپڑا خریدنا، ہینڈ بیگ خریدنا ہے، 500 روپے کا اچھا دکھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میری خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے کچل لوں، یہ نہیں تو اس سے کم والا 300 کا خرید لوں، لیکن 200 روپے بچا کے میں غریب کو ضرور دوں۔ ایک میری جیسی ایک بیوہ عورت ہے بیچاری، بہت مشکل سے زندگی گزار رہی، میرے خالی ہینڈ بیگس، میرے سینڈل کے لیے ہر مہینہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، میرے خالی میک اپ کے لیے اتنا خرچ ہو رہا جو کہ فضول میں جا رہا۔ اگر میری تھوڑی سی خواہش کو کچل لوں، اس میں پیسے بچا لوں اور ایک بیوہ کی، ایک یتیم کی میں مدد کر دوں، آپ کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں ایسا؟ کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں ایسا دے کر، دوسروں کا اور خود کا بھی۔ خود کو مصیبتوں سے بچاؤ گے، خود کو آفتیں اور پریشانیوں سے بچاؤ گے، اور خود کو برکت کا دروازہ اور بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کھول دے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بچا بچا کے تھوڑی تھوڑی چیزیں چھپا چھپا کے رکھنے سے ہمارے پاس بہت جمع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو یا تمہارے کو کوئی کسی بیماری میں مبتلا کر دے، ایک مرتبہ اگر جا کے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، ایک ہی دن میں آپ کے 5 سے 6,000 روپے غائب۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہر مہینہ 500 روپے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیماری سے آپ کو بچا لے، آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچا لے، ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں لاکھوں روپے ڈال دے رہے ہم ہاسپٹلس میں جا کے، بچا بچا کے رکھے، لاکھوں روپے ایک ہی مرتبہ چلے گئے، 8 دن میں لاکھ روپے چلے گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہر مہینہ ایک 500 ارادہ تو کر لیں، ہر مہینہ 1000 روپے ارادہ تو کر لیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، آج کے دور میں چھوٹا بچہ جا رہا، خالی 2nd کلاس 3rd کلاس پڑھنے والا بچہ 500 روپے کی نوٹ لے کے جا رہا دکان میں بسکٹ خریدنے کے لیے۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے آج، بچے دے رہے، ماں باپ دے رہے بچوں کو ایسا پیسے، جا رہا انہیں 500 سے کم نہیں لے کے جا رہا، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں آج۔ بچہ ضد کرے تو کتنے نہیں دیتے ہم لوگ پیسے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو، دعوتی دین کے کام کو خرچ کرو بولے تو یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو میری ماں بہنوں، آخری بات یہ ہے، چاہے آپ کا مال کا خرچ کرنا وہ بیوہ کے لیے ہو، یتیم کے لیے ہو، کسی غریب کے لیے ہو، کسی مسکین کے لیے ہو، کسی مسجد کے لیے ہو، کسی مدرسے کے لیے ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد آئی تو بول دوں، آج ہم لوگ مسجد اور مدرسہ بولے تو پھر بھی دے دیتے خوشی سے، ہاں بھائی مسجد بنا رہے کہتے دے دینا، چلو مسجد۔ حالانکہ مسجدوں کی حالت بھی ایسی ہے، آج صرف دکھاوے کی نیت سے آج ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے مسجدیں بنائی جا رہے ہیں۔ بھائی 50 لاکھ کی مسجد بنائے کرتے ہو نا، تو 50 کی بنائے، ہم 1 کروڑ کی بناتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ 1 کروڑ کی مسجد ہے۔ انہیں بولنا پہلے پلاننگ ہی جیسا بتا رہا کہ 1 کروڑ کی مسجد، فخر سے بول لے رہے، اس میں کلرز، اس میں ٹائلز، اس میں یہ، اس میں وہ، اس میں یہ، اس میں ایسی کیا کیا چیزیں، بلکہ کروڑوں میں مسجد کو خالی دکھاوے کے لیے لگا دے رہے۔ مسجد، مدرسہ اور شادی بھی ایک چیز یاد آ گئی، دیکھو ذہن میں آ گئی تو بول رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اگر خرچ کرنے کی بات آتی تو مسجد کے لیے دے دو، مدرسے کے لیے دے دو، اور شادی کے لیے بولے تو آ جاتی بات یاد۔ ہاؤ بھائی ایک دوسرے کو بول لیتے بھی، کیا بول کے، غریب بچی ہے کہتے مول صاحب کچھ تو بھی ہوتا کہ تمہارے ساتھ، بہنوں کو سب کو میسج رکھتے، خلیرے پھپھیرے چچیرے سب کو بولتے، ایک غریب ہے جی، ہمارے گھر میں کام کرنے والی ایک بچی ہے، اس کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ہمارے پڑوس میں ایک بچی ہے، اس کی غریب ہے، ماں باپ نہیں ہے بیچاری کو، بھایا نہیں ہے بیچاری کو، چلو غریب بچی کا چندہ کر کے شادی کریں گے اپن۔
آپ کا پیسہ پورا بیکار اور برباد ہو جا رہا، کچھ بھی آپ کو ثواب نہیں ملتا، یاد رکھو۔ غریب بچی کو شادی کے لیے چندہ کر کے شادیاں کرو، یہ اسلام تعلیم نہیں دیا، بچی کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کسی غریب بچی کی شادی کے لیے چندہ نہیں کرے، صحابہ کبھی کسی غریب بچی کی شادی کے لیے چندہ نہیں کرے۔ شادی کے سسٹم کو تبدیل کرو، بدلو، سنت طریقے پہ شادی کرو۔ بچہ غریب ہے تو اس کو بولے کہ بے شرم تو غریب ہے تو چندہ کر لے، تو مانگ لے بھیک، تو انتظام کر لے پلنگ کا، بستر کا، تو انتظام کر لے گھر کا۔ بے شرم ہو کہ تو لڑکی کے پاس اس کو بھیک منگا کے اس کے پاس سے پیسے لے کے مت ناچ، اس کو بولنا ہے اس کو دے، کچھ تو بھی دینا ہے، لیکن بچیوں کو بھیک مانگنے کا سسٹم ختم کرو۔ تو ہمارے پاس بہت سارے فون کال آتے ہیں، میرے کو بھی بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، کیا مول صاحب کچھ تو بھی ہے تو تھوڑا صدقہ کرتے کی، خیرات کرتے کی غریب بچی کو۔ صاف سیدھا بولتا ہوں، منہ کے سامنے بھی آ کے اگر کوئی پوچھتا نا، آج تو لوگ وہ جھوٹے بھی آ گئے، خالی شادی کے کارڈ پکڑ لے کے آ جاتے، ہوگا غریب بچی کی شادی ہے دے دو۔ صاف سیدھا بولتا ہوں، میں بچی کی شادی میں نہیں دیتا ہوں، میں کسی بھی غریب بچی کی شادی میں نہیں دیتا ہوں۔ میں کتنی بیوائیں ہیں ان کے لیے دو۔ اچھا، یہ بچیوں کی شادی کے لیے سب مل جل کے ایک دوسرے کو بول لے کے اس کے لیے خرچ کرتے، مسجدوں کے لیے بولے تو یہ ثواب کا کام ہے بول کے اس کو خرچ کرتے، لیکن اگر نہیں کرتے تو سب سے کم ہمارے پورے معاشرے میں اگر خرچ نہیں کرتے بولے تو وہ دعوت دین کے کام کے لیے خرچ نہیں کرتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعوت دین کا کام، لوگوں کو قرآن و سنت کے قریب بلانے کا کام، لوگوں کو شرک سے بچانا، بدعتوں سے بچانا، زناکاریوں سے بچانا، ہماری بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانا، ان کو دین سکھانا، علم سکھانا، ان تک صحیح دین پہنچانا۔ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی، اس کے لیے کتنا وقت لگتا، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ دعوت دین کا کام بولے تو ہاں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ہر مہینہ 100 روپے دیتے جا دو، ہر مہینہ 100 روپے، ایک سال میں 1200 روپے۔ دینے والوں کی بات بولو، نہیں دینے والے تو وہ بھی نہیں دیتے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تو صرف دعوت دین کے لیے مانگے۔ آپ سوچو کبھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مانگے پیسے لوگوں سے، دعوت دین کو، اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ آج کئی طریقے ہیں دعوت دین کے کام کو کرنے کے، پھیلانے کے۔ ہمارے اسلام کو آج بدنام کیا جا رہا، غیر مسلموں کو جواب کیسے دینا؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے غیر مسلم اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غیر مسلم کو جواب کون دینا، کیسے دینا؟ اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرو نا۔ آج مسلمانوں کے ٹی وی چینلز کتنے ہیں جو حق بولنے والے، اور غیر مسلموں کے کتنے ہیں؟ غیر مسلموں کے جو اسلام کے دشمنوں کے دشمنی پھیلانے کے خالی یوٹیوب چینلز کتنے ہیں، اور مسلمانوں کے جو حق بولنے والوں کے یوٹیوب چینلز کتنے ہیں؟ بولو۔ دعوت دین کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان اور اپڈیٹ بھی نہیں ہوتے، پہلے زمانے سے کیسا چل رہا ویسا چلتے ہوئے رہا۔ ارے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پکڑا تو کوئی بھی کسی کا بھی میسج آ جاتا، اس پہ کسی کا بھی ویڈیو آ جاتا۔ اسی کو اگر آپ اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دو، اچھے طریقے سے سمجھاؤ کسی کو، تو وہ بات موبائل کے ذریعے پہنچ جاتی۔ آج الحمدللہ جب سے ہم لوگ یہ کام شروع کرے، جب سے یہ دعوت دین کے کام میں خاص طور سے یوٹیوب چینل اور یہ ویڈیو بنانے کا کام شروع کرے، ہزاروں کے لوگ، اللہ کا فضل ہے، ہزاروں، دنیا کے کونے کونے سے، ہمارے ہندوستان کے تو ہر اسٹیٹ سے لوگ قریب آتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، سدھرتے ہیں، سیکھتے ہیں ہم سے، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ہزاروں میسیجز میں بتا سکتا ہوں، جو لوگ شرک سے توبہ کرے، جو لوگ نمازی بن گئے، جو لوگ زنا سے توبہ کر لیے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، ماشاءاللہ یہ کام کرنے والے ہیں نہیں۔ اچھا یہ کام ہوتا کیسا پھر؟ کیسے ہونا بھائی؟ مسجد کے لیے تو ٹھیک ہے دے دیے ثواب ملتا، بلکہ یہ کام کے لیے کون دیں گا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24 دلیل ہے، کبھی نکال کے دے لیں۔ یہ کام کون کرنا؟ ہر آدمی آج اپنے اپنے کاروبار میں بزی ہے۔ اگر میں بولوں تمہارے بھائیوں سے، تمہارے باپ سے، تمہارے رشتہ داروں سے، چلو بھائی دعوت دین کا کام کرنا ہے، آؤ، خالی ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، سیکھنے کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، میرے ساتھ 1 گھنٹہ روزانہ دینے کے لیے کون تیار ہے؟ کون مرد تیار ہے آج؟ کون خالی ہے؟ بولو۔ دعوت دین کا کام کریں گے بھائی، سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، جاؤ جا کے بولیں گے بھی، نہیں خالی فضول میں بیٹھ کے نہیں، کام کرنا، کام کر کے وہ کام کرنا۔ کون کر رہا؟ دنیا کا کام بھی کرنا اور دین کا کام بھی کرنا، کیسے ہوتا؟ اس کام کو آگے بڑھانے میں میری ماں بہنوں دل سے دعائیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ۔ جتنا میں پہلے بولا نا، عورتیں صدقہ کرنے میں پیچھے ہے بول کے، لیکن انہی عورتوں میں قرآن و سنت کو ماننے والی کئی میری بہنیں ہیں، آج الفرقان فاؤنڈیشن کو چلا رہی ماشاءاللہ۔ اکثریت 80% صرف اور صرف یہ الفرقان فاؤنڈیشن کئی سالوں سے چل رہا، بولے تو اس میں عورتوں کا 80%، 80% ہاتھ ہے۔
جن کو میں دیکھا بھی نہیں، جن کو میں جانتا بھی نہیں، ایسے لوگ بھی صرف ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز جاتے ہیں، ہمارے میسیجز ہم سے کرتے ہیں، بغیر پوچھے ہر مہینہ ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں اس الفرقان فاؤنڈیشن کو. عورتیں زیادہ بول رہا ہوں میں، عورتیں ان کے شوہروں کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ بچا کے کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ موقع آیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. کئی دنیا سے بولنا چاہ رہا تھا، کئی لوگ سوچتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں ہر مہینہ ڈونیشن کی اپیل نہیں کرتا، ہر ہفتے بھی ڈونیشن کی اپیل نہیں کرتا. میں اپیل کرتا ہوں صرف رمضان میں. لیکن اللہ کی مدد ہے ماشاءاللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا، اخلاص کے ساتھ ہم لوگ چلا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اس کام کو چلانے میں کئی لوگ اپنی طرف سے پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جن کے دل میں ڈال دیا کہ بھائی یہ سب چیزیں کیسے چلاتے ہوں گے. کچھ لوگ سوال بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ بتاتا نہیں، کوئی پوچھے تو بتاتا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فیاض بھائی کا چھونگا یہ سب اسی لیے آرام سے یہاں پر چلاتے ہیں. نہیں، اس کے لیے بھی ریٹ دینا پڑتا ہے. ہر مہینہ 10,000 کا ریٹ اس کو دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹے یہاں پر مجھے محنت کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو کام ہوتا ہے نا، اس کام کے لیے 2 سے 3 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو کام میں اکیلا سنبھالتا ہوں یہاں پر، اس کے لیے 2 سے 3 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی آ کے بیٹھو میرے ساتھ تو میں بتاؤں گا کام کیسے رہتا ہے، کیا کیا رہتا ہے. یہاں پر اس الفرقان فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ بھی میں، اس الفرقان فاؤنڈیشن کا اسپیکر بھی میں. اس الفرقان فاؤنڈیشن میں ریسرچ کرنا، ٹاپک تیار کرنا، بنانا، عنوان بنانا، ریڈی کرنا، اس کا ریسرچر بھی میں. پھر اس الفرقان فاؤنڈیشن کے ویڈیو کو ریکارڈنگ کرنا، کیمرے کا استعمال کرنا، سیٹ اپ کرنا، کیمرہ مین بھی میں. پھر اس کی پوری ویڈیوز کے ایڈیٹنگ کرنا، ایڈیٹر بھی میں. پھر اس الفرقان فاؤنڈیشن میں آفس بوائے سے لے کے کلینر سے لے کے ہر کام کے لیے صرف اور صرف فیاض بھائی یا ان کی بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہاں پر اگر کام لینا ہو تو کسی اور 2 لوگوں کو میں کام لے سکتا ہوں کام پہ لگا کے، لیکن ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس اماؤنٹ نہیں ہے. ہم تنخواہ کہاں سے دیں؟ اس لیے ہم کسی سے بار بار پوچھتے نہیں، اور جتنا ہوا اتنے میں ہم لوگ کام کر لیتے ہیں. یہ ہماری عادت ہے. تو اس دعوتی دین کے کام کو آگے بڑھانے میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. صرف سننا ہی نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بھی بنے. موقع آیا اس لیے میں یہ سب تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھا. تو بہرحال آج اگر اس کے میں فائدے بتاؤں تو جیسا کہ مختصر طور پر میں بتا دیا، کئی فائدے ہوئے ماشاءاللہ اور ہوتے بھی چلے جا رہے. آج سب لوگ شارٹ ویڈیوز دیکھنے کے عادی بن گئے. آج لوگوں کو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے ویڈیو سننا، دیکھنا، بیانات، اس کا ٹائم نہیں رہا. آج لوگ حاصل کر رہے علم، ماشاءاللہ بہت ساری نوجوان لڑکیاں بھی لڑکے بھی علم حاصل کر رہے، قریب آ رہے. یہ سب سوشل میڈیا سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا. اس لیے میری ماں بہنوں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، اور جتنے اس ویڈیو کو میرا دیکھیں گے کل، ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعوت دین کے کام کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بنے. ہاں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ بھائی ہم تو اتنا زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے رشتہ داروں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو ایک ذریعہ بتا سکتے ہیں، ایک راستہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک طریقہ، ایک جگہ یہاں ہے جہاں ضرورت مند لوگ ہیں. اللہ کا دین پھیل رہا ہے یہاں سے. آپ یہاں پر ڈونیٹ کرو، آپ یہاں پر خرچ کرو. آپ اس طرح کسی کو بول بھی سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو مصیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے کاموں میں کچھ اعمال آپ لوگوں کے سامنے رکھا. تو آنے والے ہفتے انشاءاللہ مصیبتیں آنے کے بعد کیا کرنا، یہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تب جا کے انشاءاللہ ہمارا یہ جو عنوان ہے مصیبتوں کا مقابلہ، یہ ختم ہو سکتا ہے. تو آنے والے ہفتے میں بہت سارے اور بھی دعائیں بتاؤں گا جو بہترین اذکار ہے، بہترین دعائیں ہیں جو مصیبتوں سے ہمیں بچا سکتی ہیں. تو امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.